جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر ایک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ خانہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس کا جو دوسرا ضمنی سوال ہے اسی سے، وہ یہ کہ اسلام تو توحید کا مذہب ہے، دوسرے لوگ جب پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، ہم خود خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب میرے لیے ہیں، تو پھر خانہ کعبہ کو سینٹر کیوں بنایا گیا؟ قرآن مجید نے تصحیح کی ہے کہ یہ مسجد ہے، یعنی یہ مسجد الحرام ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے ایک معبد بنایا گیا ہے، عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ تو اس کی جو حیت ہے، یعنی جس طرح کی اس کی عمارت ہے وہ مکعب شکل میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو خانہ کعبہ کہہ لیا جاتا ہے یا کعبہ کہہ لیا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا، اس کی صورت کو بیان کرتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ المسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی۔ اب رہ گیا یہ بات کہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ معبود نہیں ہوتا، قبلہ اس سمت کو کہا جاتا ہے جس سے کسی عبادت میں نظم پیدا کیا جائے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے ہاں عبادت اجتماعی طور پر کی جاتی ہے، یعنی نماز ہم ایک امام کی امامت میں صفیں باندھ کر پڑھتے ہیں، تو اگر اس میں یہ متعین ہی نہ ہو کہ رخ کدھر کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کوئی کسی جانب، کوئی کسی جانب رخ کرے گا۔ تو ان تمام عبادت کے اجتماعات کو ایک رخ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا انتخاب کیا۔ یہ مسجد بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، یہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بیت الحرام بھی۔ تو آپ اب دیکھیے کہ اس میں سے کس کا انتخاب ہوتا۔ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو مسجد حرام حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے، بیت المقدس حضرت سلیمان و حضرت داؤد کا بنایا ہوا ہے، اور مسجد نبوی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اس پوری دنیا میں مذہب کے امام کی حیثیت حاصل ہے، وہ پہلے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ذریت میں سے ہیں، بنی اسرائیل بھی انہی کی ذریت میں سے ہیں، ان سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ تو ان کی بنائی ہوئی مسجد کو یہ حیثیت دی گئی کہ اسی کو نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا جائے۔ قبلہ معبود نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو ایک جہت اور ایک سمت دینے کے لیے اس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کسی جاہل سے جاہل مسلمان سے بھی اگر پوچھیں تو وہ یہ تصور بھی نہیں رکھتا کہ وہ بیت اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا کسی بت کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک مسجد کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور چونکہ انسان کو ایک محسوس مرکز چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ حیثیت اس مسجد کو دے دی کہ ہم اس کے گرد طواف کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتے ہیں۔ طواف اللہ کی نظر کرنے کی علامت ہے، یعنی یہ نظر کے پھیرے ہیں۔ تو یہ سب کام اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کا کبھی ہم نے کوئی بت نہیں بنایا، نہ کبھی اس طرح کی کوئی چیز کی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اصل میں لوگ غلط تصورات سے اخذ کرتے ہیں۔ رہ گئی بات بت پرستی کی، تو بت پرستی میں بھی اصل چیز بت نہیں ہے، اصل چیز وہ تصورات ہیں جن سے بت بنتے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری تخلیقی جہت میں برہمن کی حیثیت رکھی، یعنی خود خالق ہے، پھر ایک اور ہستی ہے جو رب ہے، جیسے کہ ہندو میتھالوجی میں مانا جاتا ہے، ایک اور ہستی ہے کہ جس کا کام اصل میں اس دنیا کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات تین ہستیوں میں تقسیم کر دیے کہ یہ برہما ہے، یہ وشنو ہے، یہ شیوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اس تصور پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ تو یہاں تو اس طرح کا کوئی دور نزدیک تصور نہیں ہے۔ بیت اللہ محض ایک مسجد ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ چونکہ ایک مرکزی مسجد ہے تو تمام مسجدوں کو ایک جہت دینے کے لیے، نمازوں میں نظم پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں میں یہ ارتکاز پیدا کرنے کے لیے
کہ وہ ایک جہد کو مرکز کی حیثیت دے کے ساری دنیا سے اس کی طرف رخ کرے تاکہ پورے عالم میں ایک اجتماعیت کا احساس پیدا ہو. قبلہ مقرر کر دیا گیا. آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی اور وہ بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم میں گئے تو وہاں جا کے نماز کا نظم پیدا کرنے کے لیے خود ان کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا گیا. تو یہ محض جہد کا تعین ہے، اس میں کسی کو معبود نہیں بنایا جاتا.